یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو پوری زندگی وقت کے پیچھے بھاگتا رہا، مگر اسے حقیقت تب ملی جب اسے معلوم ہوا کہ وقت کبھی کم نہیں ہوتا، صرف انسان خود سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک بڑے اور مصروف شہر میں ریان نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کی زندگی بہت تیز تھی۔ صبح جلدی اٹھنا، فون دیکھنا، میٹنگز، کام، لوگوں سے باتیں، نئے منصوبے، رات گئے تک مصروفیات، یہی اس کی دنیا تھی۔ لوگ اسے کامیاب کہتے تھے۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کیسے ہو تو وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا، بہت مصروف ہوں۔ یہ جملہ جیسے اس کی شناخت بن چکا تھا۔ اسے اپنی مصروفیت پر فخر تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جو انسان ہر وقت بھاگ رہا ہو وہی کامیاب ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل میں عجیب سا شور رہتا تھا۔ وہ کبھی پرسکون محسوس نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ ایک کام ختم کرتا تو فوراً دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگتا۔ اگر ایک منزل حاصل کر لیتا تو اگلی منزل کی فکر شروع ہو جاتی۔ اسے ہمیشہ لگتا کہ شاید سکون اگلی کامیابی میں چھپا ہے، مگر ہر کامیابی کے بعد اس کا خالی پن اور بڑھ جاتا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھتا تو اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی۔ وہ کھڑکی سے شہر کی روشنیاں دیکھتا اور سوچتا، آخر میں اتنا تھکا ہوا کیوں ہوں؟ مگر اگلی صبح وہ دوبارہ اسی دوڑ میں شامل ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا۔ اب اس کے چہرے پر مستقل تھکن رہنے لگی تھی۔ اس کی مسکراہٹ مصنوعی محسوس ہونے لگی۔ اس کے گھر والے اس سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر وہ ہمیشہ جلدی میں ہوتا۔ اس کے دوست اسے ملنے بلاتے، مگر وہ کہتا، میرے پاس وقت نہیں۔ آہستہ آہستہ اس کی زندگی لوگوں سے بھر گئی، مگر تعلقات سے خالی ہو گئی۔ ایک رات وہ شدید ذہنی دباؤ کے بعد شہر سے دور نکل گیا۔ وہ بغیر کسی مقصد کے گاڑی چلاتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں۔ سامنے خاموش راستے تھے، ٹھنڈی ہوا تھی، اور دور پہاڑوں کے درمیان ایک پرانی خانقاہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ خانقاہ کے قریب گیا۔ وہاں ایک بوڑھا درویش صحن میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک پرانی گھڑی رکھی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گھڑی بند تھی۔ ریان اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ پھر ریان نے پوچھا، اگر یہ گھڑی چلتی نہیں تو آپ اسے اپنے پاس کیوں رکھتے ہیں؟ درویش نے مسکرا کر کہا، کیونکہ یہ وقت نہیں دکھاتی، یہ انسان دکھاتی ہے۔ ریان حیران رہ گیا۔ گھڑی انسان کیسے دکھا سکتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ درویش نے گھڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جو انسان ہر وقت بھاگتا رہے وہ ایک دن خود کو کھو دیتا ہے۔ یہ جملہ سیدھا اس کے دل میں اترا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ درویش نے کہا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس وقت کم ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل بے سکون ہوتے ہیں، اور بے سکون دل ہمیشہ بھاگتے رہتے ہیں۔ یہ الفاظ اس کے دل میں گہرائی تک اترنے لگے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ برسوں سے صرف دوڑ رہا تھا، وہ کبھی رکا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ خاموش بیٹھتا تو اسے اپنے اندر کا خالی پن محسوس ہونے لگتا، اسی لیے وہ خود کو ہمیشہ مصروف رکھتا۔ خانقاہ میں خاموشی تھی۔ دور درختوں کے پتے ہوا کے ساتھ ہل رہے تھے، اور آسمان پر بادل آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ مگر انسان سکون کیسے پاتا ہے؟ ریان نے آہستہ سے پوچھا۔ درویش نے جواب دیا، رک کر، سانس لے کر، اور زندگی کو محسوس کر کے۔ کیونکہ جو انسان ہر وقت کل کے پیچھے بھاگتا رہے وہ آج کھو دیتا ہے۔ یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا۔ اسے یاد آنے لگا کہ کتنی بار اس نے اپنی ماں کی بات ادھوری سنی تھی، کتنی بار اس کے والد اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے تھے مگر وہ فون میں مصروف رہا، کتنی بار اس نے دوستوں کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ بہت بزی ہے۔ وہ زندگی جینے کے بجائے صرف گزار رہا تھا۔ تو کیا خواب دیکھنا غلط ہے؟ اس نے پوچھا۔ درویش مسکرایا، خواب غلط نہیں ہوتے، مگر اگر خواب انسان سے اس کا سکون چھین لے تو وہ قید بن جاتے ہیں۔ یہ الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کامیابی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے زندگی کی خوبصورتی کھو بیٹھا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔
خانقاہ کے چراغ ہلکی روشنی دے رہے تھے اور خاموشی اس کے دل میں اترنے لگی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے پوچھا، اگر انسان رک جائے تو کیا وہ پیچھے نہیں رہ جاتا؟ درویش نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو انسان صرف دوڑتا رہے وہ زندگی سے پیچھے رہ جاتا ہے، اور جو انسان رک کر اپنے دل کو سن لے وہ خود کو پا لیتا ہے۔ یہ جملہ سن کر ریان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ برسوں سے خود سے دور بھاگ رہا تھا۔ وہ دنیا کو وقت دیتا رہا مگر اپنے دل کو کبھی وقت نہ دے سکا۔ میں سمجھ گیا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ درویش نے پوچھا، کیا؟ ریان نے بند گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میرے پاس وقت کم نہیں تھا، میں زندگی محسوس کرنا بھول گیا تھا۔ اس رات کے بعد ریان کی زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ اس نے کام کرنا نہیں چھوڑا مگر اب وہ ہر لمحہ صرف دوڑنے میں نہیں گزارتا تھا۔ اب وہ کبھی خاموشی میں بیٹھتا، کبھی سورج ڈوبتے دیکھتا، کبھی اپنے والدین کے ساتھ بغیر جلدی کے بات کرتا، کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر صرف ہنستا رہتا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر کا شور کم ہونے لگا۔ اب اسے ہر وقت جلدی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ پہلے والا بے چین ریان اب اتنا پرسکون کیسے ہو گیا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تم اتنے بدل کیسے گئے؟ وہ مسکرایا اور بولا، میں نے ایک بند گھڑی سے وقت کا راز سیکھ لیا تھا۔ سبق: انسان اکثر سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت کم ہے، حالانکہ اصل مسئلہ وقت کی کمی نہیں، دل کی بے سکونی ہوتی ہے۔ جو انسان ہر وقت بھاگتا رہے وہ زندگی کے خوبصورت لمحے کھو دیتا ہے، مگر جو انسان رکنا سیکھ لے وہ وقت نہیں، زندگی محسوس کرنے لگتا ہے، کیونکہ سکون مستقبل میں نہیں، اسی لمحے میں چھپا ہوتا ہے۔